बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: यूँ तो अल्लाह के बेशुमार अहकामात हैं, लेकिन बताएं कि कलमा पढ़ लेने के बाद अल्लाह का सबसे पहला हुक्म क्या है? जवाब: जो इंसान कलमा पढ़ लेता है उस पर सारे अहकामात फ़र्ज हो जाते हैं। अल्लाह पाक के तमाम अहकामात में सबसे पहला हुक्म, जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पूछ होगी, वो नमाज है। सवाल: नाजिया किस सहाबी का लक़ब है? किसने रखा और क्यों रखा? जवाब: ये हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह अन्हो का लक़ब है, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त रखा जब उनको कुरैश से निजात मिली। सवाल: मरीज को कौन से ग्रुप का खून लगवाना जायज़ नहीं? जवाब: मुसलमान मरीज को गैर मुस्लिम का खून लगाना बेहतर नहीं है, क्योंकि काफिर के खून में जो असरात खबीसा हैं, इनके मुंतकिल होने और उस पर असर अंदाज होने का कौमी खतरा है। इसीलिए सलाह उम्मत ने फासिका औरत का दूध पिलवाना भी पसंद नहीं किया। लिहाजा मुसलमान मरीज को गैर मुस्लिम का खून लगाने से हत्तुल वसा इज्तनाब बेहतर है। ज़रूरत हो और कोई सूरत ना हो तो लगा लिया जाए। सवाल: किस सूरत में बीवी पर हाथ उठा सकते हैं? जवाब: शौहर की वालदा पर हाथ उठाने की सूरत में बीवी पर हाथ उठा सकते हैं। सवाल: कौन सा एक लफ्ज़ पढ़ते ही जादू ख़त्म हो जाता है, जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जादूगरों के सामने पढ़ा था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू से बचने के लिए सिर्फ ये अल्फाज पढ़े थे। वो अमल क्या है? सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 का दरमियान में हिस्सा है, इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, जिसके माने ये हैं कि मेरा अल्लाह इसको बेअसर करेगा। अब ये अल्फाज कहते ही इंसान का ज़िम्मा ख़त्म और अल्लाह का इसके साथ मामला शुरू हो गया। सवाल: आसमान में कब रात होती है? जवाब: आसमान में कभी रात नहीं होती है। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र में दाखिल हुए तो इस वक्त मिस्र में किस ख़ानदान की हुकूमत थी? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र में दाखिल हुए तो उस वक्त मिस्र में हक्सूस ख़ानदान की हुकूमत थी। सवाल: अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: अपनी वालदा के इंतकाल पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 5 बरस थी। सवाल: खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? सवाल: बिल्ली का घर में बच्चे देना किस बात की अलामत है? जवाब: बिल्ली का घर में बच्चे देना दौलत आने की निशानी है। सवाल: इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी के शागिर्द कौन हैं? जवाब: इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल हैं।
सवाल, जंग अहद में कुरैश का सिपह सलार कौन था? जवाब, जंग अहद में कुरैश का सिपह सलार अबू सुफियान था। सवाल, इस्लाम की अव्वलीन दरसगाह कौन सी थी? जवाब, दारे अरकम इस्लाम की अव्वलीन दरसगाह थी। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कितनी सूरतें हैं जो इंसान को काफ़ी हो जाती है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो, वो तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएंगी। सवाल, ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब, ईद उल अज़हा जिल हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल, किस नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से निकलवाया? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल, किस सहाबी के जनाजा में फरिश्ते भी शरीक हुए थे? जवाब, हज़रत मास रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे में फरिश्ते भी शरीक हुए थे। सवाल, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ व इस्लाम हुए इनका नाम क्या है? जवाब, सबसे पहले शायर जो मुशर्रफ व इस्लाम हुए इनका नाम तुफैल बिन उमर दोसी है। सवाल, सबसे ज़्यादा गनी शख्स कौन है? जवाब, हाफिज कुरान सबसे ज़्यादा गनी शख्स है। सवाल, मैदान हशर कहाँ कायम किया जाएगा? जवाब, मुल्क शाम में मैदान हशर कायम होगा। सवाल, कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू होती है? जवाब, कुरान मजीद की तीसरी मंजिल सूरह यूनुस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से शुरू होती है। सवाल, क्या रिजा नाम किसी सहाबिया का था और ये नाम रखना कैसा है? जवाब, जी हाँ, एक हदीस में हज़रत रिजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम आया है। वाज़ा रहे कि ये रिजा नामी सहाबिया गनविया हैं और इसी नाम से एक सहाबी भी हैं। सवाल, किस वक्त लोग नमाज में सलाम का जवाब और कलाम भी करते थे? जवाब, 2 हिजरी से पहले लोग नमाज में सलाम का जवाब और कलाम भी करते थे। सवाल, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा क्या देनी चाहिए? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा खजूर दें।
सवाल, किस बादशाह ने अपनी सगी बहन से शादी की थी? जवाब, राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी। सवाल, किस नमाज की आखिरी सफ ज्यादा अफजल होती है? जवाब, नमाज जनाजा की आखिरी सफ ज्यादा अफजल होती है। सवाल, दज्जाल कहाँ पड़ाव डालेगा और इनमें से अक्सर कौन लोग शामिल होंगे? जवाब, दज्जाल जबले हबशी पर पड़ाव डालेगा। इनमें से 70,000 यहूदी लश्कर होगा। सवाल, वो कौन शख्स था जिसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनाकर सूली दे दी गई थी? जवाब, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह यहूदा को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए कि अल्लाह पाक ने इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया था, इसलिए यहूदा को गिरफ्तार करके सूली दे दी गई थी। सवाल, किसके मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल शैतान हैं? जवाब, कुरान के मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल शैतान हैं। सवाल, क़यामत के करीब किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलेगा? जवाब, क़यामत के करीब दरिया फ़िरात से सोने का पहाड़ निकलेगा। सवाल, कौन सा गुनाह करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता? जवाब, शिर्क करने वाले का कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। सवाल, क्या आप जानते हैं दज्जाल के माने क्या हैं? जवाब, दज्जाल के माने झूठा, शातिर और चालबाज है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के वक्त किसके घर पर थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पर थे। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकात में दो के बजाय चार सजदे करते हैं? जवाब, वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए, इसकी आखिरी रकात में चार सजदे होते हैं। सवाल, शैतान की बांसुरी किसको कहा गया है? जवाब, शैतान की बांसुरी घंटी को कहा गया है। सवाल, जन्नत की जमीन किस चीज की बनी हुई है? जवाब, जन्नत की जमीन ज़ाफ़रान से बनी हुई है। सवाल, नापाक घी या तेल को कैसे पाक करें? जवाब, नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दें, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो और 3 बार इसी तरह कर लो तो घी या तेल पाक हो जाएगा।
سوال: کون سی اذان سننے سے ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ایک شخص سفر پر گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا۔ دو افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شخص سفر سے زندہ واپس آ گیا اور وہ واپس آتے ہی سیدھا مسجد گیا اور اذان دینے لگا۔ بیوی نے جب اس کی اذان سنی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حواری نے گرفتار کروایا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا۔ سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: مکہ میں پہلی بار مسجد کس نے بنائی تھی؟ جواب: مکہ میں پہلی مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ سوال: کس وقت روٹی کھانا ایک عبادت ہے؟ جواب: سحری کرنے والے سحری کو معمولی نہ سمجھیں، سحری کرنا عبادت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں کہ میرے سامنے دہی، سالن، روٹی، چائے اور دیگر چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ سحری کھانا ایک عبادت ہے کیونکہ عام طور پر انسان کی روٹین کچھ اور ہوتی ہے، کبھی 7 بجے کھانا، کبھی صبح 9 بجے کھانا۔ یہ جو آپ صبح خاص طور پر نیند میں سے اٹھ کر کھا رہے ہیں تو یہ سب کچھ اپنی مرضی سے تو نہیں کھا رہے، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ جو سحری ہے یہ سنت رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عطا ہوتی ہے۔ سوال: کس عمل کو کرنے والے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں؟ جواب:
یتیم کا ناحق مال کھانے والے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ سوال: وہ کیا ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہیں؟ جواب: نماز ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہیں۔ سوال: کس انسان کے گھر جانے سے آپ جنت کے باغیچے میں ہوتے ہیں؟ جواب: مریض کے گھر عیادت کرنے جانے سے آپ جنت کے باغیچے میں ہوتے ہیں۔ سوال: کیا ایک انسان کی عمر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے؟ جواب: ایک انسان کی عمر دوسرے انسان کو نہیں لگ سکتی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: فرعون کی غرقابی کا تذکرہ کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: سورہ یونس آیت نمبر 92۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ سوال: فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 34 مرتبہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کون سی ہے؟ جواب: اور نامی ایک شہر جس کو کسدیوں نے آباد کیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال: دوزخیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: دوزخیوں کا خطیب ابلیس کو کہا جاتا ہے۔ سوال: غزوہ خندق کے دوران پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی، آپ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ نے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، چٹان خاک ہو گئی اور ساتھ ہی آپ 3 علاقوں کی فتح کی نوید سنائی، وہ 3 علاقے کون سے ہیں؟
جواب: ایرانی، رومی اور یمنی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ بنی یہودا قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال ہیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ زہد و تقوی میں بے مثال ہیں۔ سوال: جہنم کی آگ مسلمان کے جسم کے کس حصے کو چھوڑ کر باقی جسم کو کھائے گی؟ جواب: جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی سوائے اس کی پیشانی پر سجدے کے آثار، کیونکہ اللہ پاک نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے۔ سوال: کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: سورہ یوسف اور سورہ نحل کے درمیان کون سی صورتیں ہیں؟ جواب: سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔ سوال: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اور کتنے وقت تک رہا؟ جواب: قوم عاد پر دعوت حق کو ٹھکرانے کی بنا پر ہوائے تند کا عذاب مسلط کیا گیا اور 8 دن 7 راتیں رہا۔ سوال: کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ جواب: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سوال: جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
جواب: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دنوں میں سیکھ لی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: مرنے کے بعد انسان کا وزن کتنا کم ہو جاتا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد انسان کا وزن 21 گرام کم ہو جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار 6 دن کا اعتکاف کیا۔ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔
سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: کون سی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: عورتوں کے کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ سوال: کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سوال: ہفتے میں کون سے دو دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: ہفتے میں دو دن پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: انسانی جسم کے کون سے دو حصے مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں؟ جواب: ناخن اور بال مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ سوال: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل کس کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا؟ جواب: برصغیر پاک و ہند میں اسلام محمد بن قاسم کے حملے سے قبل تاجروں کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: اونٹ آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر کس رنگ کی اون تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔
سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔